اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لعلی خلق عظیم صلوات بر محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تمام محترم حاضرین، اساتذہ کرام، شیخ الجامعہ اور طلاب اعظام کی خدمت میں آج عید مبعث کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مناسبت اخلاق کے بعثت رسول ہے اور موضوع اخلاق کے رسول ہے، تو سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اخلاق کی تعریف بیان کروں، کیونکہ اگرچہ اس اخلاق پہ بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے لیکن اخلاق کی تعریف ذہنوں میں مبہم رہ جاتی ہے۔ تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب اخلاق کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ صفات جو انسان میں اس طرح پائی جائیں کہ اس سے جدا نہ ہو سکیں، گویا وہ صفات جو انسان کی خلقت میں شامل ہوں، اس کی سرشت میں شامل ہوں، ان صفات کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ صفات حسنہ بھی ہوتی ہیں، سیئہ بھی ہوتی ہیں۔ صفات حسنہ کو اخلاق حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، صفات سیئہ کو اخلاق سیئہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب در نتیجہ معلوم ہوا کہ سماعت کا تعلق بھی اخلاق سے ہے، بصارت کا تعلق بھی اخلاق سے ہے، لسان کا تعلق بھی اخلاق سے ہے، بلکہ تمام انسانی اعضاء و جوارح اور انسان کی زندگی کے تمام پہلو جو صفات سے متصف ہو سکتے ہیں وہ اخلاق سے بھی متصف ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، رسول خدا نے جو اخلاق کی ترویج کی ہے، ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دو پہلوؤں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے جو اخلاق کی ترویج کی ہے وہ ہے لسان کے ساتھ۔ رسول خدا کے ایسے فرامین موجود ہیں، احادیث موجود ہیں جو اخلاق کی اہمیت کو بتلاتی ہیں، اور خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث بر رسالت ہی اسی لیے ہوا ہوں تاکہ اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ رسول خدا کی بعثت کا مقصد ہے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانا۔ اسلام کا مقصد ہے کہ وہ مسلمانوں کو اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جس کو بھی اسلام کی نعمت ملی ہے وہ اس کا شکریہ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو کے ادا کرے گا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن، بروز قیامت میزان میں کوئی بھی عمل اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ بہت سے فرمودات موجود ہیں۔ ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ علمنی خلقا یجمع لی خیر الدنیا والآخرہ، مجھے ایسا اخلاق تعلیم فرمائیے کہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہو جائیں۔ رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا لا تکذب، جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ اپنے اخلاق کی ابتدا کرنا چاہتے ہو، اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو، کردار سازی کرنا چاہتے ہو تو کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب اگر دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، دوسرا مرحلہ جو رسول خدا نے ترویج اخلاق کے لیے اپنایا وہ ہے کردار کا، رسول خدا کا کردار کے ذریعے اخلاق کی ترویج کرنا۔ اور نہ صرف یہ زمانہ بعثت کے بعد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بلکہ اس کا زیادہ تعلق بعثت کے زمانے سے پہلے سے ہے کہ مشرکین کے درمیان رسول خدا موجود ہیں
اور مشرکین ہی ان کو صادق و امین کہہ کے پکارا کرتے ہیں۔ جب رسول خدا کوہ صفا پہ بلند ہوتے ہیں اور مشرکین سے کہتے ہیں اے مشرکین، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں ہلاک کرنا چاہ رہا ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کے کہا تھا کہ اے محمد، ہم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا، ہم اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی زبان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مان لیں گے کہ ایک لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے آ رہا ہے جو ہمیں ہلاک کرنا چاہ رہا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا اے لوگو، جس کے کہنے پہ یہ یقین رکھتے ہو کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں ہلاک کرنا چاہ رہا ہے، وہی شخص یہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ ہے کردار کے ذریعے اخلاق۔ اچھا دیکھیے، کسی کے اخلاق کا مشاہدہ کرنا ہو، اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ انسان خوشگوار موڈ میں ہو، اس وقت اس کے اخلاق کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دیکھنا ہوگا کوئی اگر کسی کو اذیت دیتا ہے، اس کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، کوئی مصیبت سے دوچار کرتا ہے، اس کے ساتھ اخلاق کیسا ہے، کوئی غم میں مبتلا کرتا ہے، اس کے ساتھ اخلاق کیسا ہے۔ ہم قربان کیوں نہ جائیں رسول خدا پہ کہ رسول خدا کو جو خاتون اذیت دیا کرتی تھی، روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، اور رسول خدا روزانہ اسی رستے سے جایا کرتے تھے، ایک روز جب وہ خاتون اپنی چھت پہ موجود نہ تھی، رسول خدا اس کے گھر جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں۔ وہی خاتون جو نفرت رکھتی تھی اور اس نفرت کا عمل سے اظہار کرتی رہی، اسی خاتون نے جب رسول خدا کا یہ کردار دیکھا تو زبان سے کلمہ توحید جاری کر دیا۔ ایسا کردار ہے کہ وہ شخص جو رسول خدا کو ہر مقام پہ اذیت دیتا رہا، وہ شخص جو ہر جنگ کا موجب بنا۔ ابو سفیان جب فتح مکہ کا موقع آیا، رسول خدا نے ان سب کو جب جمع کیا اور ایک سوال کیا، آج تم سب مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہو؟ تو سب نے مل کے کہا تھا ہم نے آپ سے آج تک رحمت دیکھی ہے، ہم سب نے آپ سے حلم و بردباری دیکھی ہے، آج بھی ہم آپ سے رحمت کی توقع رکھتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا تھا جاؤ، میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کر دیا۔ ایک اور مقام جہاں پہ انسان کے اخلاق کا مشاہدہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی انسان، دیکھیے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، یہ کمال نہیں ہے۔ کوئی اپنے برابر والا بڑا جو ہے وہ چاہے منزلت و مقام کے لحاظ سے ہو یا سن و سال کے لحاظ سے ہو، کوئی فرق نہیں رکھتا، چاہے اپنے برابر والے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، یہ بھی کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے جب اپنے سے چھوٹے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، کمال تب ہے چاہے وہ سن و سال کے لحاظ سے چھوٹا ہو یا مقام و مرتبہ کے لحاظ سے چھوٹا ہو۔ آقا کا غلام کے ساتھ اخلاق، چھوٹے بڑے شخص کا چھوٹے بچے کے ساتھ اخلاق، استاد کا شاگرد کے ساتھ اخلاق۔ رسول خدا پہ ہم کیوں نہ قربان جائیں۔ جناب انس بن مالک کہا کرتے تھے میں رسول خدا کی غلامی میں 10 سال تک رہا، لیکن رسول خدا نے مجھے ایک مرتبہ بھی اف نہ کہا، ہمیشہ کبھی مجھے یہ نہیں کہا اے مالک اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہ کیا۔ اور زید بن حارثہ کی تو بات ہی الگ ہے نا، جب والد لینے آتے ہیں تو یہ کہہ کے واپس بھیج دیتے ہیں کہ ان سید الانبیاء کا کردار میرے ساتھ ایسا ہے، ان کا اخلاق میرے ساتھ ایسا ہے، ان کی محبت میرے ساتھ ایسی ہے کہ ان کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں۔ ایسا مقام ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ اپنی گفتگو کو سمیٹوں، رسول خدا کے اخلاق کا کسی عام فرد بشر کے ساتھ تقابل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ان کا تقابل کرنا ہے تو انہی کی صف میں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم انبیاء کی صف میں دیکھتے ہیں، سیرت انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، قصص انبیاء پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی چاہے جتنی اذیتوں کا شکار ہوئے،
جتنے مصائب سے دوچار ہوئے لیکن بالآخر بد دعا کر دی، پروردگارہ یہ قوم ایمان نہیں لا رہی، سوائے چند افراد کے کوئی بھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، انہیں عذاب سے دوچار کر دے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر بھی کافروں کا زمین پہ باقی نہ چھوڑ۔ ہم قربان جائیں رسول خدا پہ، نہ صرف یہ کہ انہوں نے بد دعا نہیں کی، بلکہ جب جبرائیل آتے ہیں اور آ کے دیکھتے ہیں رسول خدا زخموں سے چور ہیں، خون سے لت پت ہیں، مشرکین مصائب پہ مصائب دیے جا رہے ہیں، اذیتوں پہ اذیتیں دیے جا رہے ہیں، آ کے جبرائیل کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان تمام مشرکین کو ابھی فی النار کیے دیتا ہوں۔ رسول خدا نے کہا تھا جبرائیل عذاب نہیں نازل کرنا، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر ان پہ عذاب ہی نازل کرنا تھا تو مجھے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ ایسا اخلاق ہے بلند، ایسا کردار ہے بلند، تمام انبیاء کی، بہت سے انبیاء کی قرآن میں صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن ایک صفت ایسی ہے جو کسی نبی کی اس طرح بیان نہیں ہوئی جس طرح رسول خدا کی بیان کی۔ فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور لوگوں سے فرمایا وَلَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے زندگی کے کسی بھی شعبے میں، زندگی کے کسی بھی میدان میں اگر کوئی مکمل ضابطۂ حیات، مکمل نمونہ عمل اور مکمل آئیڈیل کوئی ہستی ہے تو وہ رسول خدا کی ذات ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔